بچے نے پوچھا ہے کہ پردہ صرف عبایا کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے یا اگر ہم موٹی چادر لے لیں یا دوپٹہ کوئی موٹا ہو ذرا اچھی طریقے سے اس کو اسکارف کے طرز پہ باندھ کر اور نیچے لٹک رہا ہو، یہ بھی پردے کے لیے کافی ہے؟ دیکھیں کافی تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برقعے نہیں تھے، عبایا نہیں تھی، وہاں چادریں ہی یوز ہوتی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ پردہ مانا ہے۔ لیکن ہم بچی سے گزارش کرتے ہیں کہ بیٹا ہر دور میں اصول بدلتے ہیں، عرف بدلنے کی وجہ سے، ماحول بدلنے کی وجہ سے احکام میں بھی تھوڑا تغیر اور تبدل آتا ہے۔ آج ہمارے علاقوں میں اگر کوئی عورت صرف چادر لے کے نکلے تو اس کو با پردہ نہیں کہا جاتا، اس پہ شبہ کیا جاتا ہے، اور کوئی برقع پہن کے نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ با پردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے خاص طور پر بڑے شہروں کے عرف میں برقع، عبایا وغیرہ پہنا ہو عورت نے تو وہ با پردہ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ میں با پردہ عموماً طور پہ نہیں کہتے۔ ہاں موٹی چادر کوئی لے لیتی ہے، کبھی کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن دوپٹے میں تو کسی کو نہیں کہیں گے کہ یہ پردے میں ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ جب آپ باہر نکلیں تو اس طرح سے پردہ کریں جس کو آپ کے عرف میں پردہ کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے ہیں فرض کر لیں، اور کچھ نامحرم بھی آ گئے ہیں، ان کے سامنے آپ کو چیزیں صرف کرنی ہیں تو پھر آپ اس قسم کے معاملات کے ذریعے اس طرح پردہ کر کے کر سکتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ گھر میں بھی عبایا پہن کر جا رہی ہیں جی وہ چیزیں رکھنے کے لیے، اب آپ کوئی موٹی چادر استعمال کر سکتی ہیں یا کوئی ایسا موٹا کپڑا جس کو آپ لپیٹ لیں تو آپ کے جسم کے اکثر حصے کو چھپا لیں، تو پھر یہ کہ ان کے سامنے جانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن باہر جب نکلے تو اس انداز سے پردہ کرنا چاہیے جس کو آپ کا معاشرہ پردہ کہتا ہے، تاکہ لوگ قلبی اور زبانی غیبت سے محفوظ رہیں، بدگمانی سے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی بچی اس طرح کر کے نکلے تو جو فیملی برقعے یا عبایا کو ہی پردہ سمجھتی ہے وہ کہے گی جی تو بے پردہ باہر گھومتی 10 دفعہ میں نظر آئی ہے۔ یہ بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے معاشرے میں جو باتیں گردش کرتی ہیں ان کا بھی شرعی طور پر بہت سے مقامات پر لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔